الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور تاجدار کائنات صاحب لولاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پاک کے تصدق اور فیضان سے آج ہم جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور قرآن مجید کی آیات بینات سے اور احادیث طیبہ سے اور اکابر امت کے احوال و آثار سے اپنے لیے سامان ہدایت اور متاع آخرت کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ احباب گرامی، اعمال صالحہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں اور اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور جن کے مقبولیت اور اللہ کی طرف اٹھائے جانے کے باعث بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں حقیقی عزت کا مستحق اور سزاوار ٹھہرتا ہے، اس پر ہم نے بات شروع کی ہے۔ کلمات طیب یا پاکیزہ کلمات کی اہمیت پر گفتگو کرنے کے بعد، اور یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں جو کردار سازی کے اور بندہ مومن کے اخلاق و کردار کے اصول اور اوصاف بیان کیے گئے، ان کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں اور اعمال صالحہ اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو جو گفتگو کی وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سو جس مقصد کے لیے بندہ وہ عمل کرتا ہے، جس نیت کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے، اسی نیت کے مطابق اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ اگر اچھے عمل کی نیت اس نے خراب کر لی، اچھے عمل کی نیت اس نے خراب کر لی، تو وہ اچھا عمل بھی اچھا اجر لے کر نہیں آتا۔ نیت کی خرابی عمل کو کیا کر دیتی ہے؟ خراب کر دیتی ہے۔
اس پر میں نے بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن کی نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، اور فرمایا کہ جو منافق کا عمل ہے وعمل المنافق خیر من نیتہ، اس کے نیت سے بہتر ہے۔ یہ حدیث طیبہ ہے، او کما قال۔ وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بندہ مومن اپنی نیت میں خالص ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خالص ہوتا ہے۔ لہذا خالص نیت کے ساتھ اگر وہ عمل بجا لائے گا تو خالص نیت اور خالص عمل دونوں مل کر اس کے لیے بہتری لائیں گے۔ لیکن اگر وہ اس نے نیت کی اچھے عمل کی اور عمل نہیں کر سکا، یا اسے عمل کی مہلت نہیں ملی، تو اچھی نیت از خود اس کے لیے نہ کیے جانے والے عمل کا پھل لے کر آتی ہے۔ عمل نہیں کیا مگر اس عمل کا پھل اور اجر اسے مل گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اس شخص کا اجر۔ اور دوسری طرف منافق ہے، اور منافق کی علامت ہی یہ ہے کہ اس کے باطن میں کھوٹ ہے۔ اس کے باطن میں کیا ہے؟ کھوٹ۔ اس کے باطن میں آلودگی ہے، اور نیت از خود ایک باطن کی شے ہے۔ جب اس کی نیت میں کھوٹ آ گیا تو نیت اس کی کسی کام کی نہ رہی۔ اب وہ ظاہراً جو عمل صالح کرتا ہے تو وہ اس نیت سے اس حساب سے بہتر ہو جاتا ہے کہ کم از کم عمل کی صورت اچھی ہو جاتی ہے، اور اس سے کچھ نہ کچھ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، مگر اس کو نہیں پہنچتا، اس کو نہیں پہنچتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی عمل میں نیت ہے، ریا ہے، کھوٹ ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، ہدایت کے باب میں حضور نے بیان کی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو اور دلوں کے نتیجے میں، دلوں کی کیفیتوں کے نتیجے میں، ان کی دلوں کی جو زمینیں ہیں ان کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشبیہات دی ہیں۔ فرمایا جس طرح تم دنیا میں زمین پر دیکھتے ہو کہ 3 طرح کی زمینیں ہوتی ہیں۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ اس میں جو بارش پڑتی ہے نا وہ اس کو جذب کر لیتی ہے، اور ایک زمین وہ ہوتی ہے پتھریلی زمین، وہ پانی کو جذب نہیں کرتی، نیچے گرا دیتی ہے، نہ جذب کرتی ہے اور نہ اس کو سٹور کرتی ہے، اس کو ذخیرہ کرتی ہے۔ اور تیسری زمین پتھریلی ایسی ہوتی ہے جو بالکل سلوپ نہیں ہوتی، اس کے اندر پانی کو اکٹھا کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پتھر ہوتے ہیں مگر پتھروں کے اندر ایسے سوراخ یا بعض اوقات ایسی گول سی شکل بنی ہوتی ہے کہ بارش برستی ہے تو اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح انسانوں کی بھی 3 طرح کی زمینیں ہیں۔ ایک زمین وہ ہے جس نے بارش جو بھی آئی اس نے قبول کر لی، ہدایت کی بارش آئی قبول کر لی، اور وہ زمین از خود قبول ہدایت کے لیے تیار تھی، از خود قبول ہدایت کے لیے تیار تھی، اس کے اندر بوڈی ہو چکی تھی، صفائی ہو چکی تھی، اخلاص بھرا جا چکا تھا، اس کے اندر کوئی کدورت نہیں تھی کسی قسم کی بھی۔ لہذا اس سے آپ نے فرمایا کہ جس طرح زمین صاف کر کے تم فصل بوتے ہو تو منافع بخش فصل اگتی ہے،
یہی حال دل کی نیت اور کیفیت کا ہے کہ بندے کی نیت خالص ہے تو انما الاعمال بالنیات، فصل بھی اسی نیت کے مطابق اگ رہی ہے اچھی۔ اور کچھ لوگ زمینیں ایسی ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہاں کچھ نہیں منافع بخش اگتا، بارش پڑتی ہے، بارش تو یکساں پڑ رہی ہے نا، اسی طریقے سے ہدایت یکساں اللہ نے تمام انسانوں کے لیے نازل فرمائی۔ اچھا، اس کی زمین نرم نہیں، اس کی زمین صاف نہیں، گوڈی نہیں کی ہوئی، تو پھر کیا ہوگا؟ بارش پڑے گی اور وہاں سے جڑی بوٹیاں اگیں گی، کانٹے اگیں گے، کائی اگے گی، اور اس طرح کی ایسی چیزیں۔ اللہ کا پاک نے فرمایا لا یخرج الا نکدا، فضول چیزوں کے علاوہ اور ضرر والی چیزوں کے علاوہ وہاں سے کچھ نہیں اگتا۔ اب آپ کہیں کہ یہ بارش کا قصور ہے؟ نہیں، اس دل کی زمین کا قصور ہے۔ دل کی زمین صاف نہیں تھی۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ ان کے اعمال سے فساد اگتا ہے، ان کے اعمال سے خرابی اگتی ہے ظاہراً۔ اچھا، آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بہت سارے ایسے مشروع اعمال کرتا ہے جو ہمارے ہاں محمود ہیں، جن کی تعریف کی جاتی ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود اعمال ظاہراً صالح کرنے کے باوجود اس کے عمل سے معاشرے کے لیے اصلاح نہیں آ رہی، بہتری نہیں آ رہی، اس کے اپنے اندر بہتری نہیں آ رہی۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ عمل صالح نہیں ہوا، بظاہر ٹھیک نہیں ہوا، وجہ یہ ہے کہ ابھی دل صالح نہیں ہوا۔ تو اللہ معاف کرے، بہت سارے اہل علم، میں اپنی ذات سے بات شروع کر لیتا ہوں، بہت سارے علماء ایسے دیکھیں گے آپ جن کو ہم علماء سو کہتے ہیں، برے علماء، برائی کرنے والے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ہر برائی اور فتنہ انہی علماء سے شروع ہوگا اور انہی پر آ کر ختم ہوگا۔ اسی طریقے سے ایسے مشائخ آپ دیکھ لیتے ہیں، اسی طریقے سے ایسے حجاج آپ حاجی صاحبان دیکھ لیتے ہیں، اسی طریقے سے ایسے قراء آپ دیکھ لیتے ہیں، قرآن پاک بڑے اچھے سلیقے اور طریقے سے پڑھنے والے۔ الا ھذا القیاس، بہت سارے ایسے لوگ جن کے ساتھ اچھی شے کا، صالح شے کا انتصاب لگا ہوا ہے، عمل صالح کی نسبت سے ان کو پکارا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود ان کا عمل صالح معاشرے میں کیا کر رہا ہے؟ مسائل پیدا کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دل کی زمین ایسی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی صالح فصل اگے، لہذا وہ فساد اور برادریوں میں انتشار اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کی ذات سے اگتا ہے اور جنم لیتا ہے اور پھیلتا ہے۔ اور تیسری میں نے کہا کہ ایک زمین وہ ہے جس یہ منافق کی بات ہے کہ وہ اکٹھا کر لیتا ہے پانی کو مگر خود پانی پیتا نہیں ہے، وہ زمین حضور نے فرمایا اس سے دوسری جو حیوانات ہیں، جانور ہیں، بہائم ہیں، لوگ ہیں، دوسری مخلوقات ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ پانی پئیں گے، وہ سیراب ہوں گے، وہ ساری باتیں کریں گے، مگر خود وہ سیراب نہیں ہوگا، رہ جائے گا۔ اب وہ منافقت کیوں آ جاتی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بغض ہوتا ہے، اہل اسلام سے بغض ہوتا ہے، امت مصطفیٰ سے بغض ہوتا ہے۔ یہ بغض اس کے دل میں ایسی کدورت مسلسل پیدا کرتا رہتا ہے کہ اس کا دل خالص نہیں ہوتا۔ وہ ظاہراً اسلام کی بات کرے گا، اسلام کی بات بتائے گا، اور ممکن ہے کہ اس سے کوئی اگلا اسلام کی بات سن کر اصلاح پا جائے، وہ اس سے قرآن کی آیت سنے اور جو سنانے والا ہے اس کے دل کی زمین صاف نہ ہو اور اسے کچھ نہ ملے، اور جس کے دل کی زمین صاف ہے وہ سننے والا اس قرآن مجید کی آیت سے اکتساب فیض کر جائے۔
کوئی نعت سنانے والا آئے دور سے سفر کر کے اور وہ دنیاوی غرض لے کر آئے کہ میں یہاں نعت سنانے جاؤں گا تو مجھے اتنے ہزار ملیں گے، میں اتنے ہزار میں بک ہوا ہوں، میں نے اتنا ایڈوانس لیا ہے، وہ آئے گا تو اسے دنیا ملے گی، پیسے ملیں گے، اور ایک محلے سے اٹھ کر حضور کے عشق کی خاطر نعت سننے کے لیے آ جائے تو اس کو کیا ملے گا؟ عشق رسول ملے گا۔ کیونکہ آقا نے فرمایا آگے جہاں حضور نے فرمایا من کان ہجرتہ لدنیا یصیبھا، جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی اسے اللہ رسول ملیں گے، ان کی تعلیمات ملیں گی۔ تو بعض اوقات ممکن ہے جو ریسورس پرسن ہے، جو آپ کو کوئی شے دے رہا ہے، وہ اس کا اپنا پلہ، اپنا دامن خالی کا خالی رہ جائے، کیونکہ وہ اس نیت سے نہیں آیا کہ اس کا دامن اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے فیض اور تعلیمات سے بھرے، وہ اپنی اصلاح کی نیت ہی لے کر نہیں آیا۔ اور ایک دوسرا جو سامع تھا، جو سننے والا تھا، جو کلائنٹ تھا، وہ آیا اور وہ بھرا ہوا چلا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ نیتوں کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا من کانت ہجرتہ لامرأۃ ینکحھا، کہ کسی نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی۔ ایک شخص تھا اور وہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی نا مدینہ پاک کی طرف، تو اس کے ایک عورت کے ساتھ تعلق واسطہ تھا اور وہ اس سے نکاح کا خواہاں تھا کہ میں فلاں عورت سے نکاح کر لوں۔ جب حضور نے مدینہ پاک ہجرت فرمائی نا تو وہ اس عورت کے پاس گیا کہ اب کیا کریں؟ اس عورت نے کہا کہ اگر تم مدینہ آ جاؤ نا تو میں تم سے نکاح کر لوں، میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ تو اس نے اس عورت سے نکاح کی خاطر مکہ چھوڑا اور مدینہ چلا گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جس نے جس عورت کی خاطر ہجرت کی ینکحھا، وہ اس سے نکاح کرے گا، اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا، کیونکہ نیت کیا ہے کہ مدینہ جاؤں گا تو فلاں سے نکاح ہو جائے گا۔ اور پھر صحابہ اس شخص کو ایک خاص نام سے پکارتے تھے، اس خاتون کا مہاجر اسے کہا کرتے تھے کہ یہ فلاں خاتون کا مہاجر ہے، مدینہ میں مشہور تھی یہ بات۔ اور جس نے کہا کہ مدینہ کی سرزمین بڑی اچھی ہے، زراعت بڑی ہوتی ہے، کھجوریں بڑی ہوتی ہیں، تو چلو مکہ سے مدینہ چلتے ہیں، تو اس کو کھجوریں اور مال ہی ملے گا۔ یہ نیت ہے، یہ کیا ہے؟ نیت ہے۔ اور پھر ایک آخر میں کافر ہے جس کا ظاہر باطن، بارش پڑی پھسل گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ سو بندہ مومن کے لیے کیا ہے کہ بندہ مومن اپنے دل کی طرف جب دیکھے تو اخلاص پائے۔ کیا پائے؟ بولیں، اخلاص پائے۔ اب یہ جو اخلاص بندہ مومن پائے گا، جس پر اس کے عمل کا اجر مرتب ہونا ہے، جس پر اس کے عمل کا اجر مرتب ہونا ہے، اس کے حوالے سے اہل علم نے کہا کہ بندہ اپنی کیفیت اور اپنے حال پر نگاہ کرے۔ اور اس حوالے سے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ اکابر اولیاء میں سے گزرے، انہوں نے 3 علامتیں ذکر کی۔ اب یہ جو صوفیاء اور اولیاء ہوتے ہیں نا، ان کو ہمارے زمانے کے ایک معروف سکالر کہتے ہیں کہ یہ سائنٹسٹ آف سیلف ہوتے ہیں۔ کوئی کیمسٹری کا سائنسدان ہے نا، کوئی فزکس کا، کوئی بایو کا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کے، اپنی ذات کی اصلاح کے سائنسدان ہیں، سائنٹسٹ آف سیلف ہیں، کہ ہماری اپنی ذات اور باطن کی اصلاح کے لیے انہوں نے اصول وضع کیے اور بنائے اور اپنی کیفیات کو بیان کیا۔ تو وہ جو
محاسبہ نفس کے ماہرین ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سفر کیسے کیا جائے اس کے ماہرین ہیں۔ ان میں سے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سنو، 3 علامتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تمہیں نصیب ہو جائے نا تو تم سمجھ لو کہ تمہارے دل میں اخلاص آ گیا ہے۔ 3 علامتیں، ان میں پہلی چیز انہوں نے کہا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کی مدح و ذم، لوگ اچھا کہتے ہیں لوگ برا کہتے ہیں۔ 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں جب آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، اچھا عمل نیک عمل کر رہے ہیں، دل آپ کا خالص ہے تو 2 طرح کے رد عمل آتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کی تنقید کرتے ہیں، کچھ مدح کرتے ہیں اور کچھ مذمت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر جب تمہارے دل پر چاہے مدح کا کلمہ ہے چاہے مذمت کا کلمہ ہے، اگر مدح اور مذمت برابر ہو جائے نا تمہارے لیے، اور مدح اور مذمت میں تم نہ پڑو بلکہ تم اس بات پر رہو کہ میری منزل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، جب مد و ذم سے بے نیاز ہو جاؤ گے تو فرمایا یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں اخلاص کی دولت ہے، موجود ہے۔ اب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بہت سارے کام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں، اور بہت سارے کام اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ ان کاموں کی وجہ سے ہماری مذمت کرتے ہیں۔ کام اچھا ہوتا ہے، اب عام لوگوں کے تو اپنے مفادات ہوتے ہیں نا، یہاں راستہ بنوانے والے بھی موجود ہیں اور راستہ سٹے کروانے والے بھی موجود ہیں، ایسی ہے یا نہیں؟ ایک اچھا پروجیکٹ آپ کے محلے آپ کے علاقے میں لگ رہا ہے، لگوانے والے بھی ہیں اور رکوانے والے بھی ہیں۔ اب آپ ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، ایسے ہو نہیں سکتا کہ اس میں رکاوٹ نہ آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کسی نیک کام کے لیے نکلے ہو اور تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو ایک لمحے کے لیے سوچو، رک جاؤ کہ کیا وہ کام ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کہ ٹھیک اگر ہے تو ضرور اس میں رکاوٹ آئے گی، مذمت ہوگی، پریشانی ہوگی۔ تو فرمایا جب کسی کی پریشانی تمہیں نیک کام سے نہ روک سکے، اور اسی طریقے سے کسی کی مدح تمہیں اس نیک کام سے ورغلا نہ سکے، نہ مدح اثر کرے نہ مذمت اثر کرے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا تمہارا قبلہ رہے، تو جان لو اخلاص ہے۔ پھر دوسری بات ختم کرتے ہیں، فرمایا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو نا، وَنِسْيَانُ رُؤْيَةِ الْأَعْمَالِ فِي الْأَعْمَالِ، اعمال کرتے ہوئے اعمال پر نظر نہ رہے، عمل کر رہے ہو مگر اپنے عمل پر نظر نہیں ہے، عمل کر رہے ہو عمل پر نظر نہیں، وہ جس کی بارگاہ میں عمل جانا ہے اس کی ذات پر نظر ہے، اس کی ذات پر نظر ہے۔ تو عمل بھی جب آپ کی آنکھوں سے رخصت ہو جائے گا، نہ رہے گا، اس کی رؤیت نہ، کیونکہ عمل پر کرو گے تو پھر عجب بھی آ سکتا ہے کہ میں بڑا اچھا کر رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، میں ایسے کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ یہ نہ رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عمل جب کرو تو صرف اللہ سے آخرت میں اس کا اجر طلب کرو کہ مولا تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہی دینے والا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں بیان کی، فرمایا یہ 3 چیزیں نصیب ہو جائیں تو عمل مقبول ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات جو حضرت عثمان مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اخلاص یہ ہے کہ بندہ لوگوں کی طرف دیکھنا بھول جائے اور مسلسل خالق کی طرف نظر رکھے، خالق سے نظر ہٹا لے، خالق سے نظر ہٹا لے۔ وہی بات کہ خالق کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی ہے، مخلوق مذمت کر رہی ہے مدح کر رہی ہے، اس کو دیکھے ہی نہ سرے سے کہ کیا کہہ رہی ہے، ہاں خالق پر نظر رکھے کہ یہ عمل کر رہا ہوں میرا خالق راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔
اس کی بارگاہ سے مجھے رضا کی سند ملے گی یا نہیں ملے گی؟ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ اگر مالک کی رضا اس میں ہے تو کرتا جائے، اور اگر مالک کی اس میں ناراضگی ہے تو رک جائے۔ تو اعمال میں نظر اگر مالک پر رکھتا ہے، مخلوق پر نہیں، تو مخلص ہے۔ اور اگر بات بات پہ دیکھتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، حاجی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ حاجی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ حافظ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بار بار لوگوں کی طرف التفات توجہ کرے، مد و ذم کو دیکھے اور لوگوں کے کرائیٹیریا پر اپنے عمل کو پرکھتا پھرے، تو پھر وہ عمل بھی لوگوں کے لیے ہی ہے، مخلوق کے لیے ہی ہے، پھر وہ خالق کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا